حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ بے شک محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں یہ ایک خاص روحانی کشش اور روحانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت کے ہاں خاص مقبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اس سے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد قرآن کی ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور عمر سب کچھ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند و آرام کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں جھکتا ہے نا، تو آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی وہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے نا، اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس سورہ مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر ہے، جس کے بعد فجر کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار طعنہ تشنیع کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلند ترین گواہی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو وہ عطا فرمایا جو کسی کو اور کو نہیں۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ وانحر سے مراد ہے قربانی، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، خاص ابن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے کہ خیر کثیر، یعنی یہ سورہ ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے جسے اللہ بھی چاہے اس کے رزق، عزت، مال و دولت، اولاد، دین، خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جامع سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ اور عزت دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دینوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، خواہ کیسی بھی تنگ دستی ہو دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو بندش نظر کا بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت، پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے وقت سورہ کوثر 70 بار پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے، فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا، اللہ نے آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جو باتیں اس وقت مانگی جائیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے نا، وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہیں، ان کی صبح کا آغاز قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے، روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے، اور کسی کی لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس کے عمل کے جانب، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔
تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اللہ نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہے نماز پر بیٹھ کر بڑا یا نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت، کاملین اور کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں دل کی نیت کر کے سورہ کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کے فرض نماز کے بعد باوضو پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلی یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو تصور میں رکھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی رزق، عزت، دولت اور کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا، رشتے، کاروبار اور اولاد کے لیے دل کے سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی، یا اللہ ہو، یا فتح ہو، یا غنی، ان تینوں ناموں کی تسبیح ایک کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت اور خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین اکرام، عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔